ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک بار پھر محاذرائی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے حالیہ تقریر میں شہباز شریف کو سندھ کے لیے سلو سپیڈ کا خطاب دیا اور الزام لگایا کہ وفاق جان بوجھ کر نیا NFC ایوارڈ جاری نہیں کر رہا۔ انہوں نے ریونیو میں کمی کا جواز بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ وفاق کی ناکامی ہے، صوبوں کی نہیں۔ دوسری طرف یہ خبریں ہیں کہ وفاق صوبوں کے اختیارات اور NFC میں کمی پر غور کر رہا ہے، جس پر پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنے اختلافات کے باوجود پیپلز پارٹی مسلسل حکومت کی حمایت کیوں کر رہی ہے اور کیوں پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہو کر فیصلہ سازی میں شریک نہیں ہوتی۔ آج اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور میں کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اب آپ جانتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کا ہے جس کا شکار پاکستان ہے۔ ویسے تو اس آفت کو پیشگی اقدامات سے کنٹرول کرنا یا نقصان کم ایٹ لیسٹ ہم کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں ارلی وارننگ سسٹمز ہیں، لیکن ہمارے ہاں اب جو نئی اصطلاح کلاؤڈ برسٹ کی استعمال ہو رہی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے والا سینسر بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، بیکاز کراچی شہر میں بھی اور خود سندھ میں بھی سیلاب آپ لوگوں نے بھگتے ہیں، یہ پولیٹیکل ول کا نہ ہونا ہے اس طرف کہ ہم پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے اور اس طرف دھیان نہیں دے پا رہے اب تک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا، میری نظر میں اس وقت موجودہ دنیا میں سب سے بڑا اگر ایشو ہے جس کو وار فوٹنگ پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ ہے۔ ہم سب اس بارے میں ڈسکشن تو کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ہم بحیثیت انسان ری ایکٹیو ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ری ایکٹ کرتے ہیں کہ یار اس کو اس طریقے سے کر لینا چاہیے تھا، اس کو اس طریقے سے کر لینا چاہیے۔ میرا اپنا جو اسیسمنٹ ہے یا میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اندر، دیکھیں اگر آپ پانی کے رائٹ آف وے کو کسی بھی طریقے سے روکیں گے، جہاں سے پانی پچھلے کئی سو سالوں سے ہزاروں سالوں سے گزرتا تھا، اوور دا ایئرز آبادی بڑھنے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے انسان نے ان جگہوں کو کلیم کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے اپنی دکان بنا لی، کسی نے لیا، کسی نے ہوٹل بنا لیا، کسی نے کوئی اور چیز وہاں پر کنسٹرکٹ کر دی، کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ نیچر از ریکلیمنگ اٹس ٹیریٹری، اور وہ جب کلاؤڈ برسٹ کہہ لیں یا زیادہ بارش کہہ لیں، جب کبھی بھی وہ بارش ہوگی اور آپ کا جو واٹر وے ہے اس سے زیادہ بارش ہو جائے گی تو پانی ایکسیڈ کرے گا اور وہ آپ کے ایریاز کے اندر آئے۔ جتنی بھی میں ہولناک تصاویر یا ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اس کے اندر آپ کو کامن چیز نظر یہی آتی ہے کہ واٹر ویز کے آس پاس بھی ہے وہ بری طریقے سے اس سے متاثر ہوئی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پلاننگ میں اس ایسپیکٹ کا فقدان تھا کہ ہم نے اس طرح کی کنسٹرکشن کرنے کی اجازت دی یا ہم خاموش۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت حکومت کے بحیثیت شہری کے ہم سب کو اس کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو پانی کا راستہ ہے اس کے اوپر کسی طریقے کی کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوگی تو اس کو پھر ٹیکل کرنا میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میرا کمپلیٹ سپورٹ کا میں اظہار کروں گا خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ، آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ، کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لوگوں کے لیے اور کوشش کرنی چاہیے ہم کو کہ ابھی اس معاملے کو کیسے ایڈریس کریں، لیکن لانگ ٹرم میں میرے خیال میں ری ایکشن کا نہ سوچیں، ہمیں پرو ایکٹیولی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی جو ہم نے کنسٹرکشن یا ڈیولپمنٹ کی اجازت دی ہے اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری جانب اگر ہم یہ دیکھیں تو آبویسلی اب کچھ ایسی انٹیمیشنز ہیں کہ سندھ کے کئی علاقوں کے اندر ہیوی رین فال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، ایسی الرٹس جاری ہوئی ہیں۔ تو آپ کا صوبہ اور آپ کا شہر مکمل طور پر کچھ ایسا تیاری کر رکھی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے؟ دیکھیے اقرا، کبھی بھی اس طرح کا جب چیلنج آتا ہے آپ اتنی کیپیسٹی جتنی ہے اتنا ہی آپ کیٹر فار کر سکتے ہیں۔ جو اس وقت چیلنج آپ کو خیبر پختونخوا میں نظر آ رہا ہے، اگر اسی طرح کا کلاؤڈ برسٹ اللہ نہ کرے ہو، کوئی اس طرح کی بارش جو کہ آپ کے واٹر وے کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو، آپ کی ڈرینیج کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو، تو نیچرلی انتظامی اعتبار سے ایک چیلنج ہوگا۔ حکومتی سطح پر تمام جو بلدیاتی ادارے ہیں سندھ بھر کے اندر، ہماری PDA میں ہو گئی، ہمارے تمام جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے،
اس کو کنوے کیا جا چکا ہے کہ 18 تاریخ سے لے کے 23 تاریخ تک کا یہ جو 5 دن کا عرصہ ہے اس کے اندر بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے اس دوران وہ حکومتی یا انتظامی مشینری کی جانب سے کیا جائے گا۔ چونکہ میں کراچی کے معاملات کو خود ڈائریکٹلی دیکھتا ہوں، میں آپ کو گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کراچی شہر ایک بہت پرانا شہر ہے، اور کراچی شہر کے اندر بھی یہ جو واٹر ویز ہیں یا ہماری ڈرینیج جو ہے اس کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے جو کہ محتاط اندازے کے مطابق تقریباً کوئی 40 ملی میٹر کی ہے۔ اگر 40 ملی میٹر سے اوپر بارش ہوتی ہے تو اس کا ایک سپل اوور ایفیکٹ شہر میں آتا ہے، جس کو بائی وے آف پمپنگ اینڈ بائی وے آف ادر انٹرونشنز ہم کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے کراچی شہر کے اندر بھی، چاہے کے ایم سی ہو، ہمارے ٹاؤنز ہو، ہمارے اور بلدیاتی ادارے ہوں، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہو، پی ڈی ایم ہو، سب کے سب کلیکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے جس کے تحت جو بھی سچویشن ہوگی انشاءاللہ شہر کی انتظامیہ جو ہے ان معاملات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے گی۔ بٹ میں اس بات کو بار بار کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ اگین ہمارے یہاں روش یہ ہے کہ کہیں پانی کھڑا ہوا نظر آتا ہے تو ہم فوراً اس کی ویڈیو بنا کے اس کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی شہر کا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ میری صرف لوگوں کو ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہر کے نظام کی کیپیسٹی کتنی ہے اور بارش ہوتی کتنی ہے۔ اگر بارش اس سے زیادہ ہوگی تو اس کا ایک سپل اوور ایفیکٹ آئے گا، لیکن یہ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ شہر کا عملہ، شہر کے جو ملازمین ہیں، محنت کش ہیں، وہ سڑکوں پر گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے کہ ان معاملات کو حل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا سر، پی ڈی ایف دور سے چلنے والا اتحاد آج کل بھی ویسے عروج پر ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو وفاق سے اکثر گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں، جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے اچانک این ایف سی ایوارڈ کا بھی ذکر کر دیا۔ کیا اس بارے میں کوئی ڈسکشن ہوئی تھی جو پوری نہیں ہو پائی، یا آخر کیا ہوا کہ ایک دم انہیں خیال آیا کہ اس پہ بات کرنی ہے؟ نہیں اقرا، بلاول صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ احسن اقبال صاحب کی جانب سے اس ایشو کو ریز کیا گیا، جو کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط بھی اس حوالے سے لکھا ہے، تو انہوں نے چونکہ ایک ایشو ریز کیا ہے تو اس ایشو کے جواب میں بلاول صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کیا، اور وہ پوائنٹ آف ویو جو آئین میں آرٹیکل 161 میں درج ہے اس کے عین مطابق انہوں نے بات کی ہے۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بلاول صاحب نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی چیز کو ریز کیا ہے۔ ایک وفاقی وزیر، ریلیونٹ وفاقی وزیر نے ایک ایشو ریز کیا تو اس کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے اور غالباً تمام صوبوں کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس پوائنٹ آف ویو کو بلاول صاحب نے وفاقی حکومت کو کنوے کیا، کیونکہ میڈیا نے سوال ان کی پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا تھا۔ بالکل صحیح۔ اور بلاول بھٹو نے شہباز شریف کو سلو سپیڈ کا بھی خطاب دیا۔ یہ خطاب کیوں دینا پڑا؟ جو آپ کو لگتا ہے کہ سندھ کے کچھ ایسے حق ہیں یا حقوق ہیں یا وعدے ہیں جو وفاق پورے نہیں کر رہا؟ اچھا، اس کا بھی تھوڑا کانٹیکس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہم اتحادی ہیں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اچھے روابط ہیں، اور انہی روابط کی وجہ سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کراچی شہر کے اندر سب سے بڑا پرابلم ہمارے لیے انتظامی طور پر پانی کی عدم فراہمی ہے یا پانی کی شارٹیج ہے، اور کراچی پاکستان کا شاید واحد شہر ہے جہاں پہ آپ زیر زمین پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو 125 کلومیٹر دور یعنی کہ کینجھر سے، ڈسٹرکٹ ٹھٹہ سے آپ پانی کو لے کے کراچی شہر میں آتے ہیں۔ 2023 میں مئی کے مہینے میں K4 منصوبے کا 5ویں بار افتتاح کیا گیا، اور اب کی بار افتتاح وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کیا۔ تو جب افتتاح ہوا، اس افتتاح میں میں بھی شریک تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے۔ تو بلاول صاحب نے کراچی کی عوام کا مقدمہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا، اور بلاول صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب، کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پانی کا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح تیزی سے آپ مشہور ہیں کہ لاہور میں تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ وہی سپیڈ کراچی شہر کے اس پانی کے پروجیکٹ کے حوالے سے دکھائیں گے۔ اور اس وقت انہوں نے لقب دیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ شہباز سپیڈ کے طور پر اپنے آپ کو پروو کریں گے اس پروجیکٹ کے حوالے سے۔ یہ مئی 2023 کی بات ہے، اخباروں میں رپورٹ ہوئی، ٹی وی پہ چیز چلی، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ مئی 2023 سے ہم اس وقت اگست 2025 تک آ گئے ہیں، اور ابھی تک اقرا انفارچونیٹلی
وہ سپیڈ نظر نہیں آئی جس کا ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب سے. یہاں تک کہ اس سال کے بجٹ سے پہلے وابڈا جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے, وابڈا نے ریکویسٹ کی وفاقی حکومت کو کہ جی ہمیں اس منصوبے کے لیے اس سال 40 ارب روپے درکار ہیں. وزیر اعظم پاکستان صاحب نے جنہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی, انہوں نے بجٹ میں وہ 40 ارب روپے مختص نہیں کیے. تو بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے, اگر وہ ایکسپیکٹیشن پبلک کے سامنے کنوے کی جاتی ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی تو نیچرلی اپنا پوائنٹ آف ویو تو ہم کنوے کریں گے. تو بلاول صاحب نے ان گڈ ہیومر یہ بات کہی ہے کہ ہم آپ کو شہباز سپیڈ ایکسپیکٹ کرتے تھے, آپ شہباز سپیڈ ثابت نہیں ہوئے, آپ کراچی کے حوالے سے شہباز سلو ہیں. تو میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور پروف کرنا چاہیے کہ وہ در حقیقت شہباز سپیڈ ہیں, اور ان کو ہنگامی بنیادوں پر اس پروجیکٹ کی جو فائنینشیل ایلوکیشن ہے اس کو بھی یقینی بنانا چاہیے اور پروجیکٹ کو ٹائملی کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ کراچی والوں کو یہ اضافی پانی دیا جا سکے. بالکل صحیح. اور چھ مگویاں یہ ہیں کہ شاید وفاق NFC ایوارڈ میں تبدیلی کا خواہش مند بھی ہے, صوبائی اختیارات بھی کم ہو سکتے ہیں نچلی سطح تک, کیونکہ کہتے ہیں کہ جناب اختیارات نہیں پہنچ رہے. تاجر بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب صوبے بڑھائے جائیں آبادی کے لحاظ سے. پیپلز پارٹی اس پر کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے, ایک آئین پسند اور آئین دوست سیاسی جماعت ہے. ہر سوال کا جواب ہمارے آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے. صوبوں کی فارمیشن کے حوالے سے بھی جو پروسیجر ہے وہ آئین پاکستان میں درج ہے. NFC کے حوالے سے جو پروسیجر ہے وہ بھی آئین پاکستان میں درج ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں آئین و قانون میں درج ہیں ان کو منوان فالو کیا جائے تو تمام معاملات بآسانی حل کیے جا سکتے ہیں. اگر وفاقی حکومت FBR کے ذریعے پراپر ٹیکسیشن نہیں کر پاتی اور ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پاتی, اپنے فسکل ٹارگٹس اچیو نہیں کر پاتی, تو اس کا خمیازہ وہ صوبوں کے اوپر نہ ڈالیں, اس کا بلیم وہ صوبوں کے اوپر نہ ڈالیں. میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں کہ جیسے سیلز ٹیکس آن سروسز صوبائی سندھ اور صوبہ پنجاب تمام صوبے اکٹھا کرتے ہیں. ہم نے پچھلے 10-12 سال میں اپنی جو سیلز ٹیکس آن سروسز کی آمدنی ہے اس کو ہم نے تقریباً کوئی 11 گنا اس میں اضافہ کیا ہے. کیا FBR نے اپنی ٹیکس کلیکشن کے اندر اس طرح اضافہ کیا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس تمام وہ اختیارات اویلیبل ہیں, تمام وہ وسائل اویلیبل ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس طریقے سے کام نہیں کر پائے. تو میرے خیال میں وفاقی حکومت کو یا وفاقی وزراء کو بلیم گیم میں نہیں جانا چاہیے, ان کو تھوڑا انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کیوں FBR اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر پاتا, کیوں ٹیکسیشن کے ٹارگٹس ہم اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے, کیوں ایکسپورٹ ٹارگٹس ہم میٹ نہیں کر پاتے ہیں, کیوں غلط ٹائم پہ امپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے. یہ سارے فیصلے وفاقی وزراء کو, وفاقی حکومت کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ایسی چیزیں ان کے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں. اور دوسری جانب مرتضیٰ، اگر صوبے ہدف کے مطابق ریونیو اکٹھا کر کے اگر فار ایگزامپل وفاق کو نہیں دیتے تو حالات فی الحال تو یہ کہ صوبوں کے پاس شاید زیادہ پیسہ اور وفاق اپنے خرچے پورے کرنے سے بھی قاصر ہے. مجھے بتائیے کہ کون سا صوبہ جو ہے وہ وفاق کے بہاف پہ اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے؟ کون سا ٹیکس ہے جو صوبہ اکٹھا کر رہا ہے وفاق کے بہاف پہ؟ صرف موٹر وہیکل ٹیکس ایک غالباً ٹیکس ہے جس کو ہم اکٹھا کرتے ہیں. آپ دے دیں ان کو, بولیں سیلز ٹیکس آن گڈز جو ہے صوبوں کو اکٹھا کرنے کی اجازت دے دیں, ہم زیادہ اکٹھا کر کے دکھائیں گے. بالکل صحیح. یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے مطلب مجھے تو حیرت ہوتی ہے, کبھی چیئرمین FBR کسی کو بنا دیا جاتا ہے, کبھی چیئرمین FBR کسی اور کو بنا دیا جاتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اعلانات کرتے ہیں, الزام تراشیاں کرتے ہیں, لیکن آخر میں پٹ یور منی ویئر دا ماؤتھ از, کہ کیا FBR پرفارم کر پایا ہے, کیا موجودہ چیئرمین FBR نے اپنے افسران کے لیے گاڑیاں تو خرید لیں, مراد تو لے لیے, بٹ کیا جو ایکچوئل ٹیکس کا حجم تھا اس کو وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ٹیکسیشن کے اماؤنٹ کو, ان کو جو جو اختیارات چاہیے تھے وہ تمام چیزیں انہوں نے کی ہیں وفاقی حکومت نے ان کے بہاف پہ, لیکن انفارچونیٹلی جس طریقے سے FBR کو کام کرنے کی ضرورت تھی اس طریقے سے FBR کام نہیں کر پایا. میں سمجھتا ہوں FBR کے اندر بڑے اسٹرنجنٹ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان معاملات کو ایڈریس کیا جا سکے. صرف بیان بازی سے, بلیم گیم سے
یہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوتی. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. مرتضیٰ وسینی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میرے ساتھ موجود ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایف بی آئی کی کارکردگی پر خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اکثر پریشان نظر آتے ہیں اور اکثر اور بیشتر اس حوالے سے بات بھی کرتے رہتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. پاکستان کی سیاست اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے. ایک طرف کے پی سیلاب اور قدرتی آفات کی زد میں ہے تو دوسری طرف ملک بھر میں سیاسی منظرنامہ بھی شدید ہلچل کا شکار ہے. ایک طرف مذاکرات کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, دوسری طرف 9 مئی کے واقعات پر سچے دل سے معافی کا مطالبہ پھر سے دہرایا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایسی مشکلات سے نکلنے کے لیے 9 مئی کی مذمت کر کے اور معافی مانگ کر آگے بڑھنے پر آمادہ ہوگی یا نہیں. وفاق اور پنجاب میں نااہلی اور مقدمات نے پارٹی کی مرکزی قیادت کو کمزور کر دیا ہے اور ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ پی ٹی آئی لچک دکھا کر معاملات درست کر لے. ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کے فیصلے نے بھی نئی بحث چھیڑ دی ہے. کیا یہ فیصلہ سیاسی حکمت عملی یا ایک اور سیاسی غلطی؟ دوسری جانب یہ خدشہ بھی شدت اختیار کر رہا ہے کہ حکومت 27ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کے کچھ حصے رول بیک کرنے جا رہی ہے. صوبوں کے اختیارات شاید کم ہو سکتے ہیں. انہی تمام سوالات پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. بہت شکریہ شامی صاحب, اور پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد اس اعزاز کے لیے جو آپ کی صحافتی ذمہ داریوں کے لیے آپ کو دیا گیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پوری قوم اس کی معترف ہے. سر, سب سے پہلے کے پی کے حالات اور تباہی کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ کلائمیٹ چینج از اے بگ ایشو؟ ہم بات بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے بھی ہیں, ڈیزاسٹر کم نہیں ہو سکتا, لیکن پیش کی اطلاعات کے باوجود جانی نقصان تو ہم کم کر سکتے ہیں یا بچا سکتے ہیں. دیکھیے, یہ جو قدرتی آفات ہیں ان کا معاملہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو تدبیر کی جانی چاہیے ان سے مقابلے کی وہ ہمارے ہاں مفقود نظر آتی ہے. ہم زبانی جمع خرچ بہت کرتے ہیں اور رپورٹیں, کمیشن, دعوے, نعرے, لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتے. اب دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کلاؤڈ تو بسٹ ہو گئے اور پانی بھی آیا, لیکن سوال یہ ہے کہ پہاڑ جو ہیں اس میں سے جنگل کس نے کاٹ دیے, اور جو پانی کی گزرگاہیں ہیں ان پہ مکان کیسے بن گئے, ان پہ عمارتیں کیسے بن گئی. تو ہم یعنی ایک جہاں تک انسانی المیہ ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ہم اپنی جو کچھ ہماری کارگزاری ہے وہ تو اس سے کئی گنا بڑھا دیتی ہے. تو جب تک ہم تو سارے لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں, ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنے میں, ایک صوبہ جو ہے وہ ایک دوسرے صوبے کے ساتھ, وفاق صوبے کے ساتھ, صوبہ وفاق کے ساتھ. تو ہمارے یہاں تو یہ سارے معاملات اسی طریقے سے جاری ہیں اور لڑائیاں جو ہیں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر ہے. بیٹھ کے غور نہیں کرتے, حالات کا سامنا کرنے کا کوئی پلان نہیں بناتے. نتیجہ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کے پی کے اندر کتنی تباہی جو ہے وہ آئی ہے اور آتی چلی جا رہی ہے, اور دوسرے صوبے جو ہیں ان کے حالات بھی جو ہیں وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں. شامی صاحب, اس میں تو آپ نے بڑا درست فرمایا. اب تو بچے کو معلوم ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار پاکستان ہے. ورلڈ بینک ہمیں قرضہ دیتا ہے, ہم اسے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں استعمال کر لیتے ہیں. آپ کو کوئی حکومت کی ول کی پرابلم ہے؟ حکومت امپلیمنٹ کرنا نہیں چاہتی, مسائل نظر بھی آتے ہیں. اب یہ سیلاب آ گیا ہے, اتنا نقصان ہوا ہے, انٹرنیشنل فنڈنگ آگے جا کے مل بھی سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں آپ کو پولیٹیکل ول کا مسئلہ نظر آتا ہے اس میں؟ ہر جگہ نظر آتا ہے. یعنی آخر جو اندھے کو بھی چیزیں نظر آتی ہیں, ہمارے بالا تر طبقات کیوں نہیں دیکھ سکتے ان کو؟ جو صاحبان اختیار ہیں وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, اور ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے مکانات ایسے تعمیر کریں گے, ایسی پختہ عمارتیں بنیں گی, اور دریاؤں کی جو گزرگاہیں ہیں اور پانی کی گزرگاہیں ان کو بالکل کھلا چھوڑا جائے گا, اور جنگل لگائیں گے. اور پتہ نہیں کیا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کتنا ہنگامہ کہا کہ پتہ نہیں 1 بلین ٹریز ہم نے لگانے ہیں اور جنگل کھڑے کر دینے ہیں, لیکن عملی طور پر ہم جنگل کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں, لکڑیاں چرانے میں لگے ہوئے ہیں, انہیں جلانے میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر یہ مطلب کوئی ایسا معاملہ تو ایسا مرحلہ تو ہونا چاہیے نا
کہ جہاں سنجیدگی سے بیٹھ کے غور کریں. ہر وقت کرسی کرسی کیسے کھیلتے رہیں گے؟ یہ لڑائیاں جو ہیں کب تک لڑتے رہیں گے؟ تو بالکل یہ صحیح. ہمیں غور کرنا ہے نا. یعنی بیٹھ کر کوئی پلاننگ کریں, کوئی بات چیت کریں, کوئی منصوبہ سازی کریں, اس پہ عمل کریں, انتظامیہ کی نگرانی کریں. یعنی ہم میلے پہ آئے ہوئے ہیں سارے کہ بس ہم نے یہ زبانی جمع خرچ کرنا, بس مشاعرے کرنے ہیں اور مشاعرے پڑھنے ہیں اور ایک دوسرے کو بس ضد کرنا ہے اور کوئی کام ہمیں کرنے کا نہیں ہے. تو بالکل درست. مطلب اگر اپنے کام پہ توجہ نہیں ہوگی, حکومتیں اپنا کام نہیں کریں گی, اور تو بیوروکریسی کیا کرے گی؟ وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہے گی. تو یہاں تو جب نگران موجود نہیں ہوں گے, ہاں ان کے پاس فرصت نہیں ہوگی, تو پھر یہی تماشے لگیں گے. بالکل درست. شامی صاحب آپ نے بھی فرمایا بیوروکریسی بھی کام نہیں کرے گی, آبویسلی وہ پھر پرتگال چلی جائے گی جیسے خواجہ آصف صاحب. کالم جو سہیل وڑائچ صاحب کا آیا ہے اس نے بڑے سوالیہ نشان کھڑے کیے. سوالیہ نشان تو نہیں لیکن ایک خاص نشاندہی پھر سے کی ہے کہ جناب معافی مانگے بغیر سفر آسان نہیں ہوگا. جو خان صاحب کا موڈ ہے اور بائی نیچر بائی ڈیفالٹ ان کی طبیعت ہے, یہ معافی مانگنے والا پہلو وہ غور کریں گے اس پر یا کر سکتے ہیں؟ بھائی معافی تو ہم سب کو مانگنی چاہیے ایک دوسرے سے. جو بار بار مارشل لا لگائے گئے ہیں ملک میں, ان پہ بھی معافی مانگنی چاہیے. جو سیاستدانوں نے ایک دوسرے کا جینا حرام کیا, اس پر بھی معافی مانگنی چاہیے. جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکایا, ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے. اور بھٹو صاحب نے جن لوگوں کو تحقیق کیا, ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے. تو معافی تو ہم سب کو مانگنی چاہیے. ہم سب میں سے کون ہے جو دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں, ہم تاریخ پہ نظر تو ڈالیں تو معافی جو ہے وہ تو سب کو مانگنی ہے, اور اپنے آپ سے بھی مانگنی ہے اور ایک دوسرے سے بھی مانگنی ہے. اور معافی مانگنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم آئندہ عہد کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے یہ کام. اگر معافی مانگ کر 2 لفظ ہم بول لیں اور پھر وہی کام شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی ہمارے اسد قیصر صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے جو باجوہ صاحب کو توسیع دی وہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی, ہم آئندہ کیسا کام نہیں کریں گے. آئندہ تو جب آپ کو موقع ملے گا وہ دیکھا جائے گا. وہی بات یہ ہے کہ آپ جو آج کے مسائل ہیں ان پہ غور کریں. جس طرح سے آپ نے 9 مئی کے دن ہنگامے کیے ہیں, جس طرح قومی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے, تو اس میں معذرت کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور پھر جنہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے ان سب کو معافی مانگنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا یعنی وسیع عمل ہے. معافی جو ہے کسی ایک جماعت تک اور کسی ایک فرد تک محدود نہیں کی جا سکتی. ہم سب جو ہیں ان کو کان پکڑنے چاہیے, توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ آگے بڑھنا چاہیے. درست. اور آئندہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم غلطیاں نہیں دہرائیں گے. بالکل. اور سر, شہباز شریف صاحب نے میثاق پاکستان استحکام پاکستان کی آفر کی تھی اپوزیشن کو. اپوزیشن کیا, بیرسٹر گوہر تو خود کہہ رہے تھے کہ بہت سختی ہو چکی, ہمیں کسی اب سپیس دیں اور کسی میثاق اور نئے میثاق جمہوریت کی ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں. وہ بھی کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی آفر کر رہے ہیں. کوئی بریک تھرو آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر یا صرف لفظی بیان بازی ہے؟ فی الحال تو لفظی بیان بازی ہے, لیکن بریک تھرو ہو بھی سکتا ہے. اگر عمران خان صاحب چاہیں تو بریک تھرو ہو سکتا ہے, اور حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے, باقاعدہ جو ہے کوئی دعوت نامہ بھیجے. تو میرا خیال, اور کچھ ایسے لوگ جو ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے ان کو موقع دے کہ خان صاحب سے بھی ملیں اور دوسرے ذمہ داروں سے بھی ملیں اور کوئی راستہ نکالیں. بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ فریقین اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈٹ کر, اور کوئی بیچ میں جو بڑے ہوتے ہیں, کوئی بزرگ ہوتے ہیں, وہ ان کو سمجھاتے ہیں, وہ بیچ بچاؤ کراتے ہیں. تو جو پاکستانی معاشرے میں ایسے علماء کرام موجود ہیں, ایسے فوجی افسر ریٹائرڈ موجود ہیں, ایسے ہمارے ہاں سیاستدان بزرگ موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. انہیں کرنا چاہیے اور انہیں موقع بھی دینا چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. بالکل ٹھیک. سر, اسلام آباد میں بھی کچھ ایسی ہوائیں چل رہی ہیں کہ شاید کوئی ترمیم آ سکتی ہے, NFC ایوارڈ میں تبدیلی, صوبوں کے اختیارات میں کمی. آپ کو ان باتوں میں کتنی صداقت نظر آتی ہے, یا حکومت کا موڈ کتنا نظر آتا ہے ان چیزوں میں تبدیلی کرنے کے لیے؟ دیکھیے, یہ جو باتیں ہیں, اب یہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ تو سب نے مل کے کی تھی,
اور اس میں اس وقت پیپلز پارٹی اس کی سب سے بڑی محافظ ہے. تو اب اور یہ ترمیم ممکن نہیں ہوگی پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک وسیع تر کنسنسس کے بغیر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, یک طرفہ طور پر ترامیم کی جا سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں NFC ایوارڈ کے بعد, جیسے صوبوں کا حصہ بہت زیادہ ہو گیا اور مرکز کا حصہ بڑا کم ہو گیا. اب دیکھیے اس میں دفاعی اخراجات ہیں, قرضوں کی واپسی ہے, وہ تو سب مرکز کی ذمہ داری ہے, اور صوبے جو ہیں وہ اپنا خرچ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو بیٹھ کر مشاورت سے کام ہو سکتا ہے. یعنی دفاع میں اپنا حصہ بڑھا دیں یا اپنا حصہ ڈالیں, قرضوں کی ادائیگی جو ہے اس کا بھی مل بیٹھ کر کوئی پلان بنایا جائے, اور باہمی اتفاق رائے کے بغیر کوئی اقدام کرنا تو خودکشی کا راستہ ہے. میرا خیال ایسی جو ہوائیاں چھوڑی جاتی ہیں میرا خیال صرف منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ہوتی ہیں, یا سوشل میڈیا کے شوشے ہوتے ہیں. یعنی حکومت کو بھی معلوم ہے اور دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی معلوم ہے کہ کسی کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ یک طرفہ طور پر جو چاہے آئین ترمیم کر ڈالے یا آئین کو بدل ڈالے. اور بلاول نے بھی کچھ روز پہلے وفاق پر تنقید کی تھی اور شہباز شریف کو سلو سپیڈ سندھ کے لیے قرار دے دیا تھا. کچھ معاملہ دونوں جماعتوں کے درمیان آپ کو سیریس نظر آتا ہے, یا پھر وہی ہے کہ تھوڑا سی کھچائی کی, اپنے مطالبات منوائے اور اس کے بعد ایوری تھنگ از گڈ؟ نہیں, کوئی ایسا خاص ان کے اندر اختلاف نہیں موجود ہے. اپنی اپنی سیاست کے تقاضے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت تک تو کوئی بڑی ان کے درمیان کوئی اختلاف کی صورت نہیں ہے. لیکن 18ویں ترمیم کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کنسنسس نہیں ہے, اور جب کنسنسس نہیں ہوگا تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بالکل صحیح. سر, بلاول بھٹو زرداری کو ہلال امتیاز دیا گیا, شہباز شریف صاحب نے اپنی آدھی کابینہ کو دے دیا, عمر فاروق ظہور کی ایسی خدمات تھیں کہ انہیں 6 بابے 2 بار ایوارڈ دے دیا گیا. آپ کے ایوارڈ پر پوری قوم جانتی ہے کہ آپ کی ایک سٹرگل ہے اور ایک عمر صرف کی ہے آپ نے اس کے اندر, لیکن یہ جو باقی ایوارڈز پر لوٹ سیل مچی ہے اور اس پر تنقید بھی خاصی ہو رہی ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, اب جس طرح ایوارڈ دیے گئے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے. بلاول بھٹو کو تو میرا خیال نشان امتیاز ملا ہے, ہلال امتیاز نہیں ملا. اور جس طرح وزیروں کو, سرکاری افسروں کو, یعنی فوجی افسروں کے علاوہ, فوجی اہلکاروں کے علاوہ جو ایوارڈ دیے گئے ہیں ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے. اب میں تو خود جو ہے وہ تمغہ وصول کر چکا ہوں, میں اس بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں. میں نے تو یعنی اس پہ تھوڑا سا اختلاف کیا تھا, تو مجھے کہا گیا کہ یہ مارکہ حق کے حوالے سے یہ تمغہ دیا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا بھائی مجھے ہلال امتیاز مل چکا ہے پہلے, تو اب مجھے تمغہ امتیاز دینے میں کیا مطلب ہے, کہ منطق ہے. تو بتایا گیا کہ نہیں یہ مارکہ حق کے حوالے سے ہے. تو پھر میں خاموش ہو گیا, کیونکہ مارکہ حق کے حوالے سے میں نہیں چاہتا تھا کوئی اختلاف کی صورت پیدا ہو یا میں تو اپنی رائے الگ سے بنا لوں. تو اس لیے بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور ہمارے بھی سامنے ہے. جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے اندر بھی وزن ہے, اور یہ جس طریقے سے مطلب ہے کہ یہ ریوڑیاں بانٹی گئی ہیں اس سے کوئی اچھا میسج تو نہیں گیا نا. سر, اور اسی میسج کے بعد اور اسی تنقید کے بعد جو یوم پاکستان کے حوالے سے جو لسٹیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر بھی ایسے انعام ہیں جن کی سٹرگل کچھ زیادہ نہیں, اور عوام اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو بھی آپ دیے جا رہے ہیں, جو اصل ہیں انہیں اگنور کیا جا رہا ہے. تو یوم پاکستان بھی اب دور نہیں ہے. دیکھیے, وہ جو یوم پاکستان کے ایوارڈ ہیں اس کے لیے تو ایک کمیٹی بنتی ہے, صوبوں سے ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, پر ان کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو میرا خیال اس وقت حسن اقبال صاحب اس کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں, کچھ سوچ سمجھ کے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں. مگر یہ جو دوسرے ایوارڈ ہیں میرا خیال یہ تو انتظامی طور پر دیے گئے ہیں. مگر بہرحال جب بھی کوئی ایوارڈ دیے جاتے ہیں تو ان پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں, اور کئی ایسے گوشے ہوتے ہیں جن پہ تنقید بھی کی جا سکتی ہے. اب ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں, ہمارے جو ذہین لوگ ہیں, ہمارے جو بڑے بزنس مین ہیں, ہمارے جو سول یعنی آپ سوسائٹی کی جو خدمت کرنے والے ہیں, سوشل سروس کرنے والے ہیں, ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور انہیں بھی اعزازات سے نوازا جانا چاہیے. تو بحیثیت مجموعی جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یعنی سب اعزازات کو تو ہم یعنی اعتراض اس پہ نہیں لگا سکتے یا ان کو مسترد نہیں کر سکتے. اس پہ تنقید ہوتی رہے گی.
پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن بہرحال جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ سر ایک آخری سوال، اس پوری سیلاب کی سچویشن میں گنڈا پور صاحب جس طرح آپ صوبے کو لیڈ کر رہے ہیں، یا جس طرح گورننس کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں، جس طرح آج ہی وہ پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے یہ تجاوزات کا اور یہ درخت کاٹنے والا جو مسئلہ ہے یہ تو بہت سال پرانو ہے، تو کتنے سال سے تو ان کی بھی حکومت پی ٹی آئی کی وہاں پر ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہ کوئی بہتر جواب تھا اور ان کی گورننس کے حوالے سے سب چیزیں اسموتھ نہیں ہیں؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو کم و بیش 12 سال ہو گئے صوبے میں، اس لیے اس جواب تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سیلاب جو ہے اس نے پھر فوج کی جو ہے ضرورت کو اجاگر کیا ہے، یعنی ہمارے جو فوجی سپاہی ہیں، جو ہمارے غازی ہیں، وہ میدان میں ہیں، وہ لوگوں کو بچا بھی رہے ہیں، ان تک راشن بھی پہنچا رہے ہیں، اور سول ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن سول اداروں میں وہ اتنی سخت نہیں ہے کہ یہ سارا بوجھ اٹھا سکیں اور ریلیف فراہم کر سکیں۔ تو افواج پاکستان جو ہیں ان کو خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اس کی توفیق دے۔ اب اس وقت ہم اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ تنقید کرنے کا کوئی محل نہیں ہے اس وقت۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا مجیب الرحمان شامی، صحافی تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر، سینئر سیاستدان اور ماہر قانون فواد چودھری صاحب۔ بہت شکریہ فواد صاحب۔ بہت سی افواہیں ہیں سر، آنے والے دنوں میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، 1 پیج میں دراڑیں پڑ چکی ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر ایک کالم آتا ہے سہیل وڑائچ صاحب کا جو کچھ ایک نئی ہی کہانی لے کر آتا ہے، آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا وہ کالم۔ اب شاید ہی کوئی ایسی حکومت ہو جو اتنی معاون ہو اور جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بہترین تعلقات ہو، تو اس سچویشن کو دیکھیں تو آنے والے دنوں میں تو لگتا نہیں ہے کہ مشکلات کچھ پی ٹی آئی کی کم ہوں گی۔ دیکھیے پی ٹی آئی نے تو خیر اپنی میڈیوکر پالیٹکس سے بہت خود کو نقصان پہنچایا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو مشکلات ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ ورکرز جو ہیں وہ بیچارے ایک ظلم اور جبر کے نظام اور ایک بہت ہی سطحی سیاست کے درمیان جو ہے وہ پس گئے ہیں۔ جس طرح سے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا جو بیچارے لوگ جو ہیں ان کی تو بالکل زندگیاں ختم ہو گئی ہیں اس سارے معاملے میں۔ لیکن یہ ابھی صورتحال تو ظاہر ہے پیچیدہ ہے، اس میں کوئی ایسی امید کی تو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کیسے جو ہے وہ آگے چل پائیں گے، کیا ہو پائے گا۔ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کے اوپر تو دو رائے نہیں ہے۔ اگر لوگوں نے جو آپ سمجھیں کہ 65% لوگ یا 70% لوگ عمران خان کے ساتھ 8 فروری 2024 کو نکلے تھے ان کو ووٹ دینے، آج وہ 5, 7, 10% بڑھ گیا ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان نے جیل کاٹی ہے، جس بہادری، جرأت اور دلیری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ لوگ تو مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کا جو ووٹ بینک ہے اس میں تو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اس کو آپ سمجھیں کہ ایک کنورٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پی ٹی آئی نہیں دکھا پائی، اور ابھی تو نظام جو ہے اسپیشلی جب سے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہوئی ہے اس کے بعد سے پاکستان میں تو حکمران سمجھتے ہیں کہ کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باقیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے کسی سے بات کرنے کی، نیگوشیٹ کرنے کی۔ ایکسیسو پاور کا ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ رکنا کہاں ہے، تو وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہے ہمارے سامنے، اور ظاہر ہے کہ اس میں فی الحال تو اس سے پاکستان نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور ایک اور بات جو اس کالم میں مزید کہی گئی وہ یہ تھا کہ واضح معافی مانگیں، اور باقاعدہ آرمی چیف فیلڈ مارشل کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ صدقے دل سے معافی مانگے بغیر تو یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ بانی کی جو نیچر اور ٹریک ہے، لگتا ہے کہ وہ رضامند ہوں گے کہ واقعی معافی مانگ لیں، اور اگر نہیں تیار ہوتے پھر سچویشن جوں کی توں ہے؟ یہ تو دیکھیں کانٹیکسٹ پتہ نہیں کیا تھا، کس میں بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، مجھے نہیں لگتا اس طرح سے کوئی بات کی ہوگی، اور جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس کے بغیر جب ایک چیز لکھ دی جائے اور کانٹیکسٹ سامنے نہ ہو تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، تو یہ تو خیر بات جو ہے وہ اتنی تو مجھے نہیں لگتی کہ سرینے کے آس ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو نارملائز کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب۔
साथ मौजूद थे। देखते हैं आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलात इनकी कम हो पाती हैं पीटीआई की या नहीं हो पाती, और ये सियासी स्पेस कितनी देर में उन्हें मिल पाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मुल्क की सियासत के साथ आलमी मंजरनामा भी तब्दील हो रहा है। जहां पाकिस्तान को बेहतरीन खारजा पॉलिसी की वजह से कई कामयाबियां मिल रही हैं, वहां भारत को हर जगह जिल्लत और रसवाई का सामना है। अमेरिका में आज खालिस्तान को एक बार फिर सुर्खी से दोचार कर दिया है। 2021 से अब तक दुनिया के 8 ममालिक में कामयाब रेफरेंडम्स के बाद वाशिंगटन डीसी में होने वाला ये रेफरेंडम इस हकीकत को मजीद वाज़े करता है कि भारत अपनी ही सिख बरादरी को मुतमईन करने में बुरी तरह नाकाम हो रहा है। अमेरिका की अदालत की जानिब से रॉ के एजेंट्स को मुल्क बदल करना और सदर डोनाल्ड ट्रंप का खालिस्तान रहनुमा को बरह रास्त खत लिखकर सिक्योरिटी की जमानत देना भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। ये सब इस बात का सबूत है कि दुनिया अब सिखों की पुरअमन जद्दोजहद को तस्लीम कर रही है और भारत आहिस्ता आहिस्ता तन्हा होता जा रहा है। उधर भारत के यौम आज़ादी पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर पुरानी गीदड़ भपकियों पर भी उतर आए और पाकिस्तान को हमले की धमकियां दी, लेकिन पाकिस्तान के अहम जिम्मेदारान बशमूल फील्ड मार्शल और DGI-SPR ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और मौसर होगा, बल्कि उन्होंने इशारा दिया कि अगर हालात बिगड़े तो इस बार आगाज़ मशरक़ से होगा। इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान ने अपनी अस्करी हिकमत अमली में भी एक अहम कदम उठाया है और एक नई रॉकेट फोर्स कायम करने का भी ऐलान किया है। अमेरिका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड को कालअदम करार देना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी है जो बलोचिस्तान में अमन कायम करने की कोशिशों को तक़वियत देगी। दूसरी जानिब सिफारती महाज पर भारत की बार बार नाकामी और मोदी की गिरती हुई मकबूलियत नई आलमी सियासी हलचल की पेशगोई भी कर रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, साबिक सफ़ीर अमरीका, चीन और अक़वाम मुत्तहिदा सरदार मसूद साहब। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद साहब आपके वक्त का। सर, जो अमरीका में आज खालिस्तान रेफरेंडम हुआ, मुसलसल भारत प्रोपेगेंडा भी करता रहा और ये हकीकत है कि 8 ममालिक में कामयाबी से रेफरेंडम होता रहा, तो ये भारत की नाकामी आप इसे तसव्वुर करेंगे कि अपनी ही सिख बरादरी को मुतमईन करने में भारत नाकाम रहा? जो अमेरिका में लीडर हैं गुरबख्श सिंह पन्नू, वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि इस किस्म के रेफरेंडम्स हों और भारत को पता चले कि किस तरीके से सिख बरादरी सारी दुनिया में उनसे नाराज़ है, हिंदुस्तान के अंदर नाराज़ है। आपको ये कि सन 1947 में सिख बरादरी ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के हिंदुस्तान में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, उनके ऊपर जुल्म और इस्तबदाद किया गया और उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाया गया। फिर जो है वो ये ग्रैंडरी है, पंजाब जो है इट इज़ ग्रैंडरी ऑफ इंडिया, लेकिन इसकी माशी और ज़रई अहमियत को भी नज़रअंदाज करते हुए सिखों के ऊपर बहुत जुल्म सितम हुए, उनके मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की गई और उनके हुकूक पामाल किए गए। तो ये जो आग सुलगती रही है सिखों के दिलों में, उसका एक मैनिफेस्टेशन आज आपको सामने आया है। वो ये भारत के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने कभी इस सूरत हाल का इस्तेहसाल या नाजायज़ इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बाहर सूरत जो है पंजाब भारत का हिस्सा बन चुका था, लेकिन सिखों की अहले जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान के साथ बहुत गहरी वाबस्तगी है। एक तो ये है कि दोनों पंजाब, मशरक़ी पंजाब और मगरबी पंजाब एक दूसरे के साथ मुत्तसिल हैं, रिवायात, सकाफ़त, बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं और उसके बाद कुछ ऐसे अक़दार हैं, एक दूसरे के दिल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। हमने जो है उनके मुक़द्दस तरीन जो पाकिस्तान में मकाम है उसके लिए राहदारी दी थी, उसके लिए हर किस्म की फैसिलिटी दी थी, तो जिसकी वजह से सिख बरादरी के उनके दिल हमने जीत लिए थे। तो वो सिलसिला अभी तक बरकरार है। दूसरा ये है कि आपने जो अपने तारुफी जुमलों में ये भी कहा कि किस तरीके से हमारी फ़ौज ने वाज़े कर दिया है कि जब भारत ने कहा था कि न्यू नॉर्मल ये होगा कि हम पाकिस्तान में किसी जगह भी हमला कर सकते हैं, तो हमारी फ़ौज ने ये पैगाम दिया है कि इस मरतबा हम हमले का आगाज़, भारत की जारियत के जवाब में हमले का आगाज़ मशरक़ी रियासतों से करेंगे या मशरक़ से, और वो मशरक़ी रियासतें हैं, उनके लोगों के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो, मिज़ोरम हो, आसाम हो या उसके मणिपुर हो, ये सारे जो इलाके हैं वो ख़ुद भारत के ख़िलाफ़ जंग आज़मा हैं। यानी ये सारी की सारी जो 8 रियासतें भारत की रियासतें, वहाँ कहते हैं सूबे कह लीजिए, जो कि भारत की परिफेरी में हैं, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। इसी जुल्म सितम की वजह से, इसी जो उनकी जो एक किस्म की ब्राह्मण माइंडसेट है या जो हिंदू सुपीरियरिटी को प्रोपेगेट करते हैं,
اور ان علاقے کے لوگوں کو جو ہے برے طریقے سے لاتے ہیں. اگر پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کبھی حملے کا آغاز کیا تو وہ جو 2 جزائر موجود ہیں جو بے آف بنگال میں ہیں، ساؤتھ میں ہیں، وہ انڈمان اور نکوبار 2 جزائر جو ہیں وہاں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں ہندوستان کے جوہری اثاثے بھی ہیں اور میسائل ٹیسٹنگ سائٹس بھی ہیں. بالکل صحیح. سر، سفارتی محاذ پر امریکہ اور رشیا کے جو مذاکرات الاسکا میں ہوئے وہ ہم نے اس کا نتیجہ دیکھا، بغیر کسی سیز فائر کے اعلان کے وہ ختم ہو گئے. بھارت کے ساتھ مذاکرات معطل ہو گئے، ٹیرف لاگو ہونے کو ہے. بھارت اور امریکہ کے یہ تعلقات آپ کو لگتا ہے کسی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ فی الحال نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، ان کے ٹیرف کے بارے میں جو مذاکرات کا اگلا دور ہونا تھا وہ امریکہ کی طرف سے منسوخ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے حامی کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھارت کے لیے بہت ہی ہیوملیٹنگ مومنٹ ہے. یہ ہے کہ بھارت ایک وقت، یہ چند ہی مہینے پہلے، بلکہ پچھلے پورے دور میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ان کو ناز تھا امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور امریکہ بھی جو ہے ان کے تمام جرائم کی پردہ پوشی کیا کرتا تھا. ہم جب واشنگٹن میں بتاتے تھے کہ کس قسم کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں حقوق انسانی کی جموں و کشمیر میں یا ہندوستان کے طول و عرض میں، کس طریقے سے اقلیتوں کو بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اس وقت. اب یہ دور آیا ہے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ، جو باقی ممالک کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، نتائج اخذ کیے ٹیرف کے سلسلے میں، بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، بھارت کا وہ جو اصل چہرہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ان سے دوری اختیار کی ہے اور ان سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھارت کی سفارتی، تجارتی، معاشی اور اسٹریٹجک پسپائی ہو رہی ہے مغرب میں. وہ راہیں تلاش کر رہا ہے بیجنگ کی طرف یا ماسکو کی طرف یا گلوبل ساؤتھ کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا چونکہ بین الاقوامی منڈیوں میں بھی اور بین الاقوامی کیپٹلز جو ہیں، جو اہم کیپٹلز ہیں دنیا کے، اس میں اس کا بھرم کھل چکا ہے، لہٰذا وہ آسانی سے اپنی جگہ نہیں بنا سکے گا. اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ بھارت پاکستان کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی جو جگ ہسائی تھی یا ہزیمت تھی، اس کا آغاز بھارت اور پاکستان کے درمیان مے کی جنگ سے ہوا، جس میں بھارت کو شکست ہوئی، ان کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب ہوا اور سفارتی محاذ پہ انہیں پے در پے شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو وہاں جو ہے ایک سینٹیمنٹ یہ پایا جاتا ہے جو ان کی حکمران جماعت ہے یا راشٹریہ اسوائم سیوک سنگھ، کہ پاکستان سے انتقام ضرور لینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے پاکستان کو چوکنا رہنا چاہیے. لیکن یہ ایک سوال ابھرتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کیا دوبارہ بھارت کی واشنگٹن میں ساکھ بحال ہو سکے گی؟ فی الحال مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ نہ تو روس سے دوری اختیار کر رہا ہے، نہ چین سے کوئی کسی قسم کی اس کے اپنے دشمنی کا اظہار کر رہا تھا جو یورپ کا اور امریکہ کا ایک مقصد تھا، نہ گلوبل ساؤتھ میں اس کی اس وقت کوئی کریڈیبلٹی ہے. تو یہ حالات ہیں. پاکستان کو جو اس وقت سپیس ملی ہے، پاکستان کو جو اس وقت نئی قوتیں ملی ہیں، ان کا استحکام کر کے اسے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری معیشت پھلے پھولے اور ہم اسٹریٹجک اعتبار سے دنیا کے مضبوط ترین ممالک میں شامل ہوں. بالکل صحیح. اور امریکہ نے جو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ پر کالعدم اسے قرار دیا ہے، یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور بلوچستان میں امن قائم کرنے میں ہمیں کیسے مدد مل سکے گی؟ اس پہ ہمیں بےحد مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہم امریکہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو کالعدم قرار دیا اور ان کو ایف ٹی او، فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت دہشت گردی کو پاکستان کے خلاف اور اہل جموں اور کشمیر کے خلاف، بلکہ اپنے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا تھا. لیکن اصل دہشت گرد جو اس علاقے کا ماسٹر دہشت گرد ہے، اور اب بین الاقوامی سطح پہ بھی اس نے دہشت گردی کی، کینیڈا میں جا کے کی، امریکہ میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. تو جو اصل دہشت گرد ہے، جو دہشت گردی کا منبع ہے، اس کو امریکہ نے ہٹ کیا ہے ایک اعتبار سے، کیونکہ یہ پتہ ہے لوگوں کو. امریکہ نے جب اس کو، ان دونوں کو ایف ٹی او قرار دیا ہے
BLA کو اور مجید بریگیڈ کو، تو انہیں معلوم ہے کہ احکامات دلی سے آتے تھے. نیٹورکنگ جو ہے وہ افغانستان میں ہوتی تھی، ایران میں ہوتی تھی، خلیجی ریاستوں میں ہوتی تھی. ہندوستان مختلف بھیس بدل کے، ہندوستان کے ایجنٹ جو ہیں ان کے گماشتے مختلف بھیس بدل کے ان علاقوں میں آتے تھے، اور پھر جو ہے پاکستان کے اندر پراکسیز کے لیے اپنی جو بالکل ہندوستانی پراکسیز ہیں ان کے ذریعے حملے کرواتے تھے. تو پراکسیز جو ہے نشانہ بنی ہے، اور اس میں براہ راست ہندوستان بھی نشانہ بنا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ مسعود صاحب آپ کے وقت کا. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کوئی اور ملک ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.